کی فضا میں یہ آواز گونج رہی تھی، لا فتح الا علی، لا سائر الا ذوالفقار۔ ہر تہذیب میں تلوار ہے، اور لوگ کہتے ہیں اب تو تلوار میوزیم میں پہنچ گئی۔ انیس کی تلوار میوزیم میں نہیں پہنچی، یہ بڑے بڑے بادشاہوں کی دیکھے جا کر، ٹیپو سلطان، حیدر علی، فلاں فلاں، اور وہاں چلے جائیے ترکی، استنبول، تو سارے حضرتوں کی تلواریں، خنجریں اور اولیاء سب کی تلواریں میوزیم میں پہنچ جائیں گی۔ جملہ ضائع نہ کرنا، چاہے کوئی خلیفہ ہو، بادشاہ ہو، بڑے سے بڑا ہو، سب کی تلواریں میوزیم میں، لیکن ڈھونڈ کے آؤ ورلڈ میں ذوالفقار کہاں ہے؟ میوزیم میں نہیں ہے، میوزیم میں نہیں۔ ذوالفقار میوزیم کی چیز نہیں ہے۔ کم سے کم 25% تو لوگ ہوں گے جن کے نام ذوالفقار پہ ہوں گے۔ یہ نام کیوں رکھے جا رہے ہیں؟ پرچموں پہ ذوالفقار کیسے آ گئی؟ ایران کے پرچم پہ بھی ذوالفقار ہے، کئی ملکوں میں ذوالفقار جو ہے جھنڈے پر ہے، کسی کا قومی نشان ہے۔ تو ذوالفقار میوزیم کی چیز نہیں ہے۔ قرآن سے لے کر پرچم تک ذوالفقار اپنے آپ کو منوا رہی ہے اور کہہ رہی ہے ڈھونڈ کے دکھاؤ میں کہاں ہوں۔ وہ کہیں ہو غیب نہیں، ورنہ اللہ انزل اللہ الحدید، ہم نے لوہے کو نازل کیا آسمان سے، سورہ حدید رکھ دیا۔ لوہے والا سورہ قرآن میں رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر لوہا زمین سے نکلتا ہے تو اللہ نے کیوں کہا ہم نے آسمان سے نازل کیا؟ اب اس کا کیا جواب ہے عالم اسلام کے پاس؟ اسٹیل مل میں چلے جائیے، یہی آیت لکھی ہوئی ہے، تو کیا اسٹیل مل کا لوہا آسمان سے اتر رہا ہے؟ زمین سے نکل رہا ہے۔ تو کوئی تو ایسا لوہا ہے جو زمین سے نہیں نکلا بلکہ آسمان سے آیا۔ اور نزول میں جو چیزیں آسمان سے نازل ہوئی، یا قرآن نازل ہوا، نور پیغمبر نازل ہوا، نور علی نازل ہوا، محضر شہادت حسین نازل ہوا، جبریل نازل ہوئے، مائدہ نازل ہوا، تطہیر نازل ہوئی، تو ذوالفقار بھی نازل ہوا۔ اب وہ لوہے کی ہے، کاہے کی ہے، ہمیں نہیں پتا۔ کچا لوہا ہے، پکا لوہا ہے، کیسا ہے، یہ نہیں پتا۔ اس لیے کہ تلوار عام طور سے کچے لوہے کی بنتی ہے، دیکھیں پکے لوہے کی اگر بنے گی تو ٹوٹ جائے گی، یعنی وہ لوہا جو خشک ہو جائے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ درخت کی سوکھی لکڑی لیجئے، اس کی چھڑی بنائیے تو وہ ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر سبزی ہے اس میں تو آپ لاکھ اس کے اوپر جوت جائیے، مڑ تو جائے گی، لچکے گی تو، لیکن ٹوٹنا مشکل ہوگا۔ اور اسی جگہ سوکھی لکڑی کو کھٹ سے توڑ دیجئے۔ یہی خاصیت لوہے میں بھی ہے کہ جب تک لوہے میں نرمی ہے وہ ٹوٹے گا نہیں، مڑے گا تو ٹوٹے گا نہیں۔ جیسے سونے کو آپ توڑ نہیں سکتے، چاندی کو آپ توڑ نہیں سکتے، ہاتھ سے موڑ سکتے ہیں، یہ نرم دھاتیں ہیں، سونا، چاندی۔ لوہا سخت ہاتھ ہے تو مڑ جائے گا۔ تلوار اس لوہے کی بنتی ہے عام طور سے کہ جس میں لچک ہو، اور تلوار میں آپ نے لچک دیکھی ہوگی، یعنی سیدھی نہ ہو، بالکل لکڑی کی طرح نہ ہو۔ لچک والی تلوار جو ہے وہی کام کرتی ہے۔ یہ سب کچھ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، اگر میں نے میرنیس کو نہ پڑھا ہوتا تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ تلوار کے جو حصے ہیں، تلوار کے حصے کیے گئے ہیں، آگے کے حصے کا کیا نام ہے، اس کے بعد کیا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے، اور قبضے تک، قبضے سے لے کے نوک تک۔ نوک نہیں کہتے بلکہ اسے پیپلا کہتے ہیں، اور یہ قبضہ ہے۔ اور جو یہ دھار آ رہی ہے، تو دھار جو ہے باریک دھار، اس کے اوپر بھی ایک حصہ ہوتا ہے، اسے گھاٹ بولتے ہیں۔ یہ گھاٹ ہے، یہ دھار ہے۔ جب تک گھاٹ نہیں بنے گا، یعنی ترچھا، کسی چھری کو دیکھیے گا تو ترچھا بنا ہوگا، اور اس کے بعد آگے آتے آتے باریک دھار بنتی جاتی ہے۔ تو پہلے
یہ گھاٹ بنے گا، پھر دھار، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر اس کے حصے ہیں، وہ سب ابھی کلام میں آپ کو انیس کے سناؤں گا۔ تو اللہ نے چاہا کہ چونکہ یہ وہ پیغمبر ہے جسے ہم اذن دے رہے ہیں جہاد کا اور تلوار کا، تو جب کتاب اوپر سے آئی ہے، سارے احکامات اوپر سے آئے ہیں، تو اگر دنیا کی تلوار ہو تو اس لڑائی کو دنیاوی لڑائی لکھ دیا جاتا۔ پیغمبر کا کام لڑنا نہیں ہے، وہ تو امن پھیلانے آتا ہے، وہ مار کاٹ کرنے نہیں آیا، وہ تو زندگی عطا کرنے آیا ہے۔ ذوالفقار کو بھیج کر اس کا مفہوم سمجھایا کہ یہ تلوار امن کا ایک نشان ہے۔ تلوار بھی کبھی امن کا نشان بنی ہے؟ اب دیکھیں ذوالفقار جو ہے وہ دو منہ کی ہے اور عام تلواروں کی شکل کی نہیں ہے، یہ تو آئی تو وہاں سے، تو اس کا ڈیزائن ہی اللہ نے بدل دیا کہ تم جو تلوار بناتے ہو ہم تمہارے ڈیزائن کی تلوار نہیں بنائیں گے، بلکہ وہ ذوالفقار جو ہے دنیا کی تلوار پتلی ہوتی ہے اور خمدار ہوتی ہے، ذوالفقار دو منہ کی، ادھر بھی ایک نوک ادھر بھی اور بیچ میں منہ، دو زبانیں، اور چوڑی اتنی کہ پتلی سی ہوتی تلوار، یہ چوڑی، اور چوڑائی میں ایک خم دیا گیا، اور دونوں طرف تلوار کے دونوں طرف دھار کی جگہ پر ایسے گھوم کے یعنی شبی بنائی گئی ریڑھ کی ہڈی کی، یعنی بیچ کا حصہ یہ ریڑھ کی پوری ہڈی جو یہاں تک آ رہی ہے۔ اگر آپ نے ریڑھ کی ہڈی کی تصویر دیکھی تو ادھر ادھر اس میں گٹھلیاں ہوتی ہیں۔ عربی میں فقار کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو، فقار عربی میں کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو، اور ادھر ادھر کی جو گٹھلیاں ہوتی ہیں، جو ہڈیاں ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں فقرے۔ فقار بیچ میں، ادھر ادھر فقرے۔ چونکہ دو زبانیں رکھتی تھی تو عربی میں ذل کہتے ہیں دو کو، ڈبل کو، جس میں دو حصے ہوں، اس لیے ذوالفقار۔ ذوالفقار کو اللہ نے امن کی نشانی بنایا، یعنی یہ گلا کاٹنے نہیں آئی ہے بلکہ یہ اپنے والوں کا دفاع کرنے آئی ہے۔ یہ تلوار نہیں نکالیں گے کسی کے مقابل جب تک کہ ان پہ حملہ نہیں ہوگا۔ جب ان پہ حملہ ہوگا تو ذوالفقار بچاؤ کرے گی، بچاؤ کو بچاؤ کرنے والا جارے نہیں ہوتا، جارے وہ ہوتا ہے جو حملہ کرے۔ تو اسلام کی ساری لڑائیاں دفاعی تھیں، چونکہ لڑائیاں رسول پہ سوار کی گئیں، لڑائیوں کو لایا گیا، تو اللہ نے کہا کیسے دفاع کرو گے؟ یا تو تلواریں کھا کے مر جاؤ، اور یہ ہوگا نہیں کہ اگر حضور کے اصحاب 15-20 ہزار ہیں تو 15-20 ہزار تلواریں آئیں، ایک کافی ہے، ایک بچائے گا 1 لاکھ کو، ایک بچائے گا 1 لاکھ، اور ساری عمر ایک نے بچایا 1 لاکھ کو میدان جنگ میں۔ انہی 1 لاکھ سے غدیر میں حضور نے پوچھا اس کو مانو گے جس نے تمہیں بچایا ہے؟ تو کہا ہاں مانیں گے، اور جب آگے بڑھے، یہ ہے غداری، یہ ہے بغاوت، یہ ہے محسن کشی۔ حضور نے یاد دلایا یہ تمہارا محسن ہے۔ جب آگ کی جنگ بھڑکتی تھی تو تم ایک دوسرے کے پیچھے چھپتے تھے، اور جب سامنے مقابل دشمن آتا تھا تو کوشش کرتے تھے آنکھ چار نہ ہو جائے، اس لیے کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ کون کون ہمارے دوست رہ چکے ہیں اور وہ کبھی بھی لڑنے نہیں نکلیں گے ہمارے مقابل۔ تو ایک ایسا ہو کہ جو عالم کفر کا کبھی دوست رہا ہی نہ ہو۔ چاروں طرف
طرف سے حملہ ہوا تو مولا نے محاذ چھوڑ دی اور اس کے بعد پروانے کی طرح ایک دائرہ بنایا اور دائرے کی شکل میں ناکے کے گرد ایک پورا دائرہ بنا لیا اور اتنی تیز لڑتے ہوئے چلے کہ ادھر سے بھی نہ پہنچنے پائے. ادھر سے جب ادھر سے بڑھتا تو ادھر کو مارتے, ادھر کو مارتے تو پھر ادھر آ جاتے اور قریب ناکے کے نہیں آنے دے رہے تھے. ایسے میں تلوار ٹوٹ گئی, ایسے میں تلوار ٹوٹ گئی. اب کیا اللہ کی مصلحت ہے, میں کیا جانوں. تلوار ٹوٹ گئی اور بس وہی لمحہ تھا کہ آسمان سے ایک سونے کی کرسی چلی اور اس کرسی پہ جبریل امی بیٹھے تھے اور ان کے ہاتھ میں تلوار تھی اور وہ یوں تلوار کو لیے ہوئے اتر رہے تھے آسمان سے اور پیغمبر کے قریب آتے جا رہے تھے اور وہی منزل تھی کہ جب جبریل پیغمبر کے قریب آئے تو کہا جلدی سے یہ تلوار لیجئے اور علی کو دے دیجئے. اور جس وقت جبریل یہ تلوار پیغمبر کو دے رہے تھے تو تمام مورخین شیعہ سنی یہ لکھتے ہیں کہ احد کے میدان کی فضا میں یہ آواز گونج رہی تھی, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. نیام سے رسول نے تلوار نکالی, جبریل نے کہا اس کا نام ذوالفقار ہے اور آسمانوں پر یہ شور ہے کہ نہ علی جیسا کوئی جواب پیدا ہوا نہ ذوالفقار جیسی تلوار کائنات میں ہے. یہ بعد میں فارسی کے ایک شاعر نے اس پہ مصرع لگایا, شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار.